تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کے جو مذہبی رہنما تھے، اس وقت کے جو مذہبی لیڈر تھے، اس وقت کے جو مذہبی پیشوا تھے، اس وقت کے جو مذہبی امام تھے، انہوں نے دین کو اور دنیا کو الگ الگ خانوں میں بانٹ رکھا تھا۔ دین اور دنیا کو الگ الگ حصوں میں ڈیوائڈ کر رکھا تھا۔ دین کو الگ خانے میں، دنیا کو الگ خانے میں۔ گویا کہ دین صرف عبادت گاہوں کے اندر محدود تھا، کلیساؤں کے اندر دین تھا، مندروں کے اندر دین تھا، گرجا گھروں کے اندر دین تھا، عبادت خانوں کے اندر دین تھا۔ دین صرف عبادت خانوں کے اندر موجود تھا۔ جب تک آدمی عبادت خانوں کے اندر رہتا تھا اس وقت تک دین پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا تھا۔ جہاں وہ عبادت خانوں سے باہر نکلتا تھا تو باہر کی دنیا سے دین کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات اس وقت کے پیشواؤں نے، مذہبی لیڈروں نے عوام الناس کے دل و دماغ میں بٹھا رکھا تھا۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان باتوں کو بہت قریب سے محسوس کیا کہ ان پادریوں نے، ان مذہبی رہنماؤں نے عوام الناس کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے دل و دماغ کے اندر بیٹھا دیا ہے کہ دین کا تعلق صرف عبادت خانوں سے ہے، باہر کی دنیا سے دین کا کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ بات بھی ان مذہبی لیڈروں نے عوام الناس کے دل و دماغ کے اندر بیٹھا دیا تھا کہ اگر تم اللہ کا دوست بننا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کا ولی بننا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کا مقرب بننا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے چہیتے اور لاڈلے بننا چاہتے ہو تو دنیا سے تمہیں اپنے تعلق کو ختم کرنا پڑے گا۔ یہ دو باتیں ان کے ذہن و دماغ میں بٹھا رکھی کہ دنیاوی لذات کے ساتھ ساتھ، دنیاوی کاروبار کے ساتھ ساتھ، تجارت و بزنس کے ساتھ ساتھ، اپنے شہروں میں رہتے ہوئے، اپنے مکانات میں رہتے ہوئے، اپنے گھروں میں رہتے ہوئے، اپنے بیوی بچوں کے درمیان رہتے ہوئے، اچھی قسم کی غذائیں کھاتے ہوئے، اچھا لباس پہنتے ہوئے اور اچھی سواریوں پر سفر کرتے ہوئے اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کا دوست بننا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو تو نہیں بن سکتے۔ یہ بات اس وقت کے مذہبی لوگوں نے لوگوں کے دلوں میں بٹھا رکھی تھی۔ اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے شہروں کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی بستیوں کو چھوڑنا پڑے گا، ان کا قسم کی غذائیں ترک کرنا پڑے گا، اچھے لباس پہننے سے بچنا پڑے گا، اچھی قسم کی گاڑیوں اور سواریوں سے بچنا پڑے گا، اور پرانے کپڑے پہن کر جنگلوں کی راہ لینا پڑے گا، اور پہاڑوں کے کوہوں میں جا کر مسلح بچھا کر ایک پر پتھر باندھ کر اللہ اللہ کرنا پڑے گا، تب جا کر تم اللہ کے دوست بن سکتے ہو، تب جا کر تم اللہ کے ولی بن سکتے ہو۔ جب تک تم دنیا سے اپنے تعلق کو ختم نہیں کرو گے تم اللہ کے دوست نہیں بن سکتے۔ یہ بات ان مذہبی لوگوں نے عوام الناس کے دل و دماغ کے اندر بٹھا رکھا تھا کہ دین کا تعلق صرف عبادت خانوں کے اندر ہے، اور اگر تم دنیا سے قطع تعلق نہیں کرو گے تو اللہ کے دوست نہیں بن سکتے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان باتوں کو بہت قریب سے محسوس کیا اور اعلان کر دیا، یا ایھا الناس لا رہبانیت فی الاسلام، اے لوگو اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، کہ جب تک تم دنیا کو نہیں چھوڑو گے تم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ یہ بات 100% غلط ہے۔ میرے دین میں، میرے مذہب میں، میرے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں الٹا لٹکنا پڑے گا، اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ایک پاؤں پر کھڑا ہونا پڑے گا، اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ساری رات جاگنا پڑے گا، اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنی بستیوں کو چھوڑنا پڑے گا، اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اچھی غذاؤں کو ترک کرنا پڑے گا، اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے بال بچوں سے اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا پڑے گا، اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اچھی سواریوں کے استعمال کرنے سے بچنا پڑے گا۔
یہ بات اگر ان مذہبی لوگوں نے تمہارے دلوں میں بٹھایا ہے تو یہ بات 100% غلط ہے۔ اللہ کو راضی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمہیں جنگلوں کی راہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمہیں اچھی غذائیں ترک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمہیں اچھا لباس چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمہیں کنارہ کشی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے لوگو، تم اللہ اور اس کے رسول کی غلامی اختیار کر لو، تم احکام خدا بندی اور طریقہ محمدی کو اپنا لو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اے لوگو، یہ دین اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ان راہبوں نے تمہارے دل و دماغ کے اندر بٹھا رکھا ہے۔ یہ دین بہت آسان ہے۔ الدین یسر، میں تمہارے پاس جو دین لے کر آیا ہوں یہ بہت ہی آسان دین ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔